ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرہ باب نمبر 1 استقبال ایپیسوڈ نمبر 20 صبح ہوئی، نیا سورج نکلا اور نئی امید برقرار ہوئی۔ دل کے کونے میں کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ آج جب وہ جائے گی تو سامنے وہی انگریز شاہ ملے گا جس نے اس کا سر کھانا۔ پھر وہ ایک نئی امید لے جانے کو تیار تھی، لیکن بعض اوقات انسان امید لگا کر تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔ اب یہ اسے پتہ چلنے والا تھا۔ بیبی میں جا رہی ہوں، آج بہت جلدی نہیں اٹھ گئی؟ بیبی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بیبی آپ ایسے تو نہ دیکھ، اس لیے جلدی جا رہی ہوں۔ سارا کام جلدی کر لوں گی تاکہ وہ بنا جلدی چھٹی دے دے اور میں گھر جلدی آ جاؤں۔ وہ بیبی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ وہاں سے جلدی آنے کے لیے نہیں جا رہی تھی بلکہ اس کو شمیش کا انتظار تھا۔ اگر شاہ رات کو ہی واپس آ گیا ہو تو وہ بس جلدی سے جلدی حویلی جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ حویلی پہنچتے ساتھ وہ اوپر گئی۔ دل میں امید کی ایک کرن تھی کہ وہ آ گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، جیسے کل بند تھا۔ اس کا جلد آنا بے سد تھا۔ شمیش شاہ موجود نہیں تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی کتنی بھی یقین بنا گیا تھا۔ کیا تھا اس کا آنے والا کل؟ کیا وہ بس اس کا انتظار کرتی رہے گی؟ انا کا رشتہ کیا ہے شاہ سے؟ کیوں گیا شاہ اس کے ساتھ؟ بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا انا شاہ سے محبت کرتی ہے یا شاہ؟ وہ اس وقت الجھن کا شکار تھی، لیکن اس کی اس الجھن کا حل کسی کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ آج بینا سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ بینا کو شک ہو گیا تو امی کیا تایا ابا کی شمیش سے بات ہوئی؟ دلکش امارہ سے سوال کر رہی تھی، جو کپڑے تہ لگا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ دلکش حیران تھی۔ اس نے تو اپنے کانوں سے شمیش کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ نہیں جائے گا۔ پھر کیا وہ لڑکی اس پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ وہ اس کا کہنا مان کر یہاں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا؟ شمیش کا نمبر بن جا رہا ہے، آ جائے گا، امارہ نے اس کو تسلی دی۔ ایڈمرا کا نمبر ملا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ وہاں چلا گیا ہو۔ دلکش کے چہرے پر بھی یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ایسے کیسے چلا گیا؟ تمہارے تایا سب کر رہے ہیں، وہ اپنی روابط سے معلوم کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اور ویسے بھی شمیش کیوں بنا بتائے واپس جائے گا؟ امارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جا سکتا اماں، وہ جا سکتا ہے۔ چہرے پر تلخی رقم تھی۔ کوئی جانتا ہو یا نہیں، دلکش جانتی تھی۔ وہ لڑکی اس کو یہاں سے لے جانے آئی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آیا وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے یا نہیں۔ ابا کو کہے نا، تایا ابا سے بات کرے کہ اب وہ یہ کشمکش بھی ختم کرے، اور شمیش سے پوچھے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر ہم دونوں بہنیں اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ کیا وہ ہم سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ دلکش کی بات نے امارہ کے چہرے پر دکھ بکھیر دیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ یہ بات نہ کرتی؟ دلکش اچھے سے جانتی تھی یہ ذکر اس کی ماں کو کس قدر دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کا حال کس سے بیان کرے؟ وہ بھی تو ماں کے سامنے ہی بات کر سکتی تھی نا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے ابا سے بات نہیں کی؟ میں نے بہت دفعہ کی ہے، تمہارے ابا سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ میں کیا کروں دلکش، میں بہت پریشان ہوں۔ تمہارا مستقبل، رباب کا مستقبل، آخر میں ماں ہوں تم دونوں کی، کیا مجھے فکر نہیں ہوگی؟ امارہ روحان سی ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑوں کو تہ لگاؤ وہی چھوڑ دیا۔ اماں آپ روحان سی مت ہو، میں نے بس بات کی۔ دلکش کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امارہ بول پڑی، ہاں میں نے خود کو بیماریاں اس لیے لگا لی ہے کہ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تم دونوں کی۔ تم نے بات کر، لیکن یہ تک نہ سوچا میری ماں پر کیا گزرے گی۔ امارہ کے لہجے میں بھی بسی تھی، دبا ہوا غصہ تھا، اور کہیں زہر ملی ہوئی تھی جو اس حویلی نے اس کے اندر گھول دی تھی۔ امارہ اب بیٹھ پر ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ جب رباب پیدا ہونے والی تھی میری ایک ہی دعا تھی، اے خدا بیٹا ہو۔ بیٹی ہوئی تو میری آدھی زندگی عذاب میں گزر جائے گی، لیکن اللہ نے میری زندگی میں یہ دکھ بھی لکھنا تھا۔ اماں یہ عذاب نہیں، یہ آزمائش ہے جو دیکھے گا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دلکش نے ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں جب مر جاؤں گی۔ دیکھا نہیں تم نے، تمہاری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، اور جب کرتی تو تلخ لہجے میں، جیسے سارا قصور میرا ہو۔ آخر میں نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اور اسے اس قدر خوبصورت نہیں بنایا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس معاشرے نے خوبصورتی کا معیار ہی ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ سفید رنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
تیکے نین نقوش کو خوبصورت کہتے جبکہ بنایا سب کو اس ذات نے ہے۔ ہمارا روتے روتے کہہ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ رباب کا رویہ جڑجڑا کیوں ہے، اس میں قصور اس معاشرے کے معیار کا تھا۔ اماں آپ فکر نہ کرے، اللہ ہے نا میری بچی، اللہ تو ہے لیکن انسان جب تک اپنے لیے خود نہ لڑے تو اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے حق کے لیے لڑنا بھول چکے ہیں۔ ہمارے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہے۔ اس نے مزید اضافہ کیا، ہم لوگ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، اس لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اور الزام ہم اللہ پر لگا دیتے ہیں کہ اس نے قسمت ہی ایسی لکھی ہے۔ تو اماں ہم کیا کوشش کریں، آپ تو جانتی ہے۔ دلکش کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ آپ دعا کریں نا، اللہ سب ٹھیک کر دے، دلکش نے بوجھل دل سے کہا، اور عمارہ کے کمرے سے اٹھ آئی۔ اگلا ہفتہ شروع ہو چکا تھا اور اسی جمعہ کو منگنی رکھی گئی تھی۔ منگنی ملتان میں ہونی تھی اور منگنی کا فنکشن ایک ساتھ ہی منعقد کیا گیا تھا۔ سجاد شورس کے خاندان نے ملتان جانا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے لیکن رجو کو شاہ کی خبر نہ ملی۔ کوئی اس بارے میں بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ابا سے بھی پوچھا لیکن اس کے ابا کو بھی کوئی علم نہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی شاہ کا پتہ نہ لگا سکی۔ حتیٰ کہ منگنی کا دن قریب آ گیا، حویلی میں خوشی کا سما تھا، تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ دلہن کے گھر والوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ رکھا گیا تھا جو کل انہوں نے ساتھ لے کر جانا تھا۔ نوکرانیوں میں بس بینا، رجو اور زینب نے ساتھ جانا تھا۔ رجو کو چھوٹی حاجن نے کپڑے دیے تھے، وہ خاصا قیمتی جوڑا معلوم ہوتا تھا۔ جمعہ کا دن بھی آ گیا تھا لیکن شاہ کی کوئی خبر اسے نہ موصول ہوئی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کو لیکن اس کو جانا پڑا۔ اس نے چھوٹی حاجن کا دیا ہوا سوٹ زیب تن کیا، ٹیپنگ رنگ کا خون کا فراق جو گھٹنوں تک آتا تھا، اس کے نیچے گرے رنگ کا شرارہ تھا جو کہ جامہ وار کا تھا، فراق پر ہلکا کام ہوا تھا، اس کے نیچے اس نے گلابی رنگ کی ہی جوتی پہنی تھی۔ بینا کو بھی عمارہ نے سوٹ دیا تھا لیکن رجو سے کم خوبصورت تھا۔ دلکش نے بھی خاصا قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا رنگ کیچے سیب کا تھا، کام والا بھاری سوٹ تھا۔ رباب کا بھی دلکش کے ساتھ کا سوٹ تھا لیکن رنگ سفید تھا۔ شاہینہ جا ہی نہیں رہی تھی، باقی سب تیار تھے۔ سجاد نے آف وائٹ سوٹ پہنا تھا جس کے نیچے تنگ پاجامہ تھا اور اوپر فرنس کوٹ تھا، سبھی خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑی حاجن بھی تیار تھی جانے کے لیے اور رات کا فنکشن تھا لیکن وہ صبح کے 12 بجے ہی نکل چکے تھے۔ ملتان پہنچتے بھی انہیں وقت لگنا تھا۔ رجو، بینا اور زینب ڈرائیور کا ساتھ تھے اور ساتھ ان کے ایک نوکر بھی تھا۔ رجو نے آج پراندہ نہیں پہنا تھا، آج اس نے اپنے سیاہ سلک کی بال کھلے چھوڑے تھے۔ اس کے بال جو ہر وقت پراندے میں مقید رہتے تھے آج آزاد تھے اور بال اس نے کمر پر ڈال رکھے تھے۔ وہ پراندہ ہی ڈالنا چاہتی تھی لیکن زینب نے زبردستی اسے بال کھلے چھوڑنے کو کہا۔ اس کے بعد دلکش نے بھی اس سے اصرار کیا تو اس نے بال کھلے چھوڑ دیے۔ آنکھوں میں کاجل بھر کر ڈالا ہوا تھا۔ وہ سادہ مزاج لڑکی گندمی رنگت پر ہلکے گلابی لپسٹک لگائے بلاشبہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رجو نے ان سب سے انجان بیٹھی، وہ کوئی زیادہ بات چیت بھی نہیں کر رہی تھی جبکہ وقتاً فوقتاً زینب اور بینا اس سے بات کر رہی تھی۔ شام کے 5 بجے وہ ہال میں موجود تھے۔ رجو نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا خوبصورت ہال دیکھا تھا، وہاں مرد اور عورتیں ایک ہی ہال میں تھے۔ یہ کیا تھا؟ ویسے تو شاہ اپنی حویلی میں بھی غیر مرد داخل نہیں ہونے دیتے اور یہاں سب ایک ساتھ، مطلب یہ ڈونگ بز گاؤں کی حد تک محدود تھا۔ یہاں سب بڑے لوگ تھے اور بڑے لوگوں سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے سیاسی لوگ موجود تھے، ان کا استقبال بہت بڑے پرتکلف انداز میں کیا گیا۔ سجاد شاہ سٹیج پر جا چکا تھا جبکہ شناور شاہ اور علی شاہ منسٹر رضا کے ساتھ مختلف لوگوں سے مل رہے تھے۔ ان میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں اور کوئی باری سے باری کام والا سوٹ زیب تن کیے ہوئے عورتیں یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ عالیہ کی والدہ، اس کی بہنیں سب بہت اچھے طریقے سے ملی تھی۔ عالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی، ابھی مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ بینا، اب دیکھ سب مرد ہی ہے یہاں تو کسی کو نہیں روکا جا رہا کہ شاہوں کی عورتوں کو نہ دیکھو، یہ پابندیاں بس فنڈ کے لیے ہی ہے، رجو نے تلخی سے کہا۔ بینا نے بس اس کو دیکھا لیکن کوئی بات نہ کی۔ ہاں رجو دیکھ، دلکش بھی جی وہاں بیٹھی ہے اور وہ لڑکا دیکھ رہی ہے۔ زینب نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔
وہ ٹکٹکی باندھے دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ زیادہ بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا، 30 سال عمر لگتی تھی۔ ہاتھ چھوڑ، ان کو اب فرق نہیں پڑنا۔ رجو نے منہ بنایا۔ گانے بھی چل رہے تھے، زور و شور سے فنکشن جاری تھا۔ لڑکی کی بہنیں کافی ماڈرن معلوم ہوتی تھی۔ ایک ڈانس فلور بنایا ہوا تھا جہاں لگتا تھا کہ مہارت سے رقص ہوگا۔ داخلی دروازے سے اب دلہن کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ ٹیپنگ لمبی فراق پہنے، سر پر دوپٹہ لیے، وہ لڑکی اپنے والد اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہال میں گہما گہمی تھی، گانے چل رہے تھے۔ عالیہ اب سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سٹیج پر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں۔ رجو نے بے ساختہ داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ کافی دور تھا اس سے وہ دروازہ۔ گانے کا ساز بج رہا تھا۔ کون تھا جو آیا تھا اسے صحیح سے نظر نہیں آیا۔ شلوار سوٹ پہنے رجو نے اب پیرہور سے دیکھا۔ وہاں رش ہو چکا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے اب وہ شخص نظر نہیں آیا۔ رجو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شمیشہ تھا اور اس کا انگریشہ تھا۔ تم چھپا نہ سکو گی میں وہ راز ہوں، تم بلا نہ سکو گی وہ انداز ہوں۔ گونجتا ہوں جو دل میں تو حیران ہوں کیوں، میں تمہارے ہی دل کی تو آواز ہوں۔ سن سکو تو سنو دھڑکنوں کی زباں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں۔ رجو خوش تھی، دکھی تھی، حیران تھی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک دم ساکن ہو گئی۔ آنکھ میں آنسو تھا جو بہہ گیا تھا۔ شمیشہ اب چل کر شناور شاہ کے پاس آ گیا جو اسے بہت خوش ہو کر مل رہے تھے۔ مطلب شاہ نہیں گیا تھا، وہ اب بیٹھ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن جو تیز ہو چکی تھی اب تھم چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ لمبا سانس تھا جو اس نے اپنے اندر کھینچا تھا۔ شمیشہ کالے لباس میں، کالے بال جیل سے کھڑے کے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ رجو تجھے کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر کاجل بہہ گیا ہے، زیرم نے کہا تو رجو کو ہوش آیا۔ اس نے گال پر ہاتھ لگایا تو واقعی بھی بہہ گیا تھا۔ میز پر ٹشو پڑا تھا، اس نے اٹھا کر صاف کیا لیکن وہ صحیح طریقے سے ہوا نہیں۔ چل آ، بعد میں جا کر صاف کر آتے ہیں، زینب نے اس سے کہا تو رجو اٹھ کر تیار ہو گئی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ایک ویٹر سے پوچھ کر واش روم کی طرف گئے۔ ظلم تو اس پر یہ تھا کہ اس نے شاہ کے سامنے سے گزرنا تھا۔ رجو چہرہ نیچے کر کے چل رہی تھی کہ اس کا کاجل کوئی دیکھ نہ لے۔ جب وہ شاہ کے سامنے سے گزری تب بھی چہرہ نیچے تھا، لیکن احساس ہوا تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھ لے۔ شاید وہ دیکھتی تو مزید رو دیتی۔ رجو جب واپس آئی تو سجاد شاہ عالیہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ شناور شاہ، علی شاہ و رضا گیلانی اور ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ شناور شاہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا اس کو بھی کبھی اتنی عزت ملے گی؟ وہ سوچتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شمیشہ وہ بھی کھڑا تھا لیکن ان سے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رجو نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل تو کر رہا ابھی کوئی ڈونگا لا کر منہ پر ماروں، شکل بدل جائے۔ رجو نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ شور برپا تھا اور ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ اب عالیہ سجاد کو انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ منگنی کی رسم بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد تصویروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دلہن کے گھر والے باری باری رقص کر رہے تھے، ان کی تو بڑی عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ رجو نے بس اس پورے وقت میں جسے دیکھا وہ بس شاہ تھا۔ اس کا انگریشہ۔ تم واپس آ گئی، اکیلی آئی ہو؟ کوئی نہیں آیا ساتھ؟ لہجے میں طنز واضح تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انا نے اپنی ماں کو جواب دیا اور اپنا بیگ دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ نہ جانے کا بھی وعدہ کر کے گیا تھا، پھر سے تنزیہ کہا گیا تھا لیکن انا خاموش رہی۔ آنکھوں میں امید تھی، اس کے واپس آنے کی امید تھی۔ کہانی جاری ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔